السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز اینڈ آڈینس۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کروں گا کہ پاکستان جو ترقی نہیں کر رہا، یا ہم جو اس میں دیکھ رہے کہ ترقی نہیں کر رہا، ہم بھی ترقی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس کی چار وجہ ہیں، چار کام ہیں، ان کا چھوڑ دینا، ختم کر دینا ضروری ہے، چار کاموں کا اپنانا ضروری ہے۔ اگر چار کام ہم کر لیں تو پاکستان اسی وقت سے ترقی کرے گا، اور صرف ترقی نہیں، ہم لوگ بھی بسکون پر امن ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ خوشحالی اور فرحت آ جائے گی، سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ پہلا کام جو ہم کر رہے ہیں کہ جس کا چھوڑ دینا ضروری ہے، وہ ہے دوسری اقوام کی غلامی کی وجہ سے انگلش زبان سے بہت زیادہ محبت کرنا۔ یہاں پر ہم کچھ تشریح ضرور کریں گے تاکہ کچھ دوستوں کو، بھائیوں کو غلط فہمی نہ لگے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ انگلش سے زیادہ محبت کرنا چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ انگلش نہ سیکھیں، انگلش میں تعلیم نہ کریں یا انگلش کو ترویج نہ دے۔ سب زبانیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ ہے، اللہ نے بنائی ہے پہچان کے لیے، تاکہ ایک قوم کی دوسری سے پہچان ہو۔ زبانوں کو اللہ نے بنایا، رنگوں کو اللہ نے مختلف بنایا، شکل و صورتوں کو اور نظریات کو اللہ نے مختلف بنایا، مگر ہمیں ذرا اس مقام پر سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو زیادہ ترویج دے، اپنی زبان سے محبت رکھے، اپنی زبان میں سلیبس پڑھائے، اپنی زبان میں کیا کرے، کریکولم بنائے۔ انگریزی کو ہم ایک الگ سیکشن دے، ایک الگ کتاب کی شکل دے، لیکن جو بنیادی تعلیمات ہے یا جو فنون اور آرٹس ہم پڑھتے ہیں، نالج، وہ سب اردو میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو مین پوائنٹ ہم باقی بیان کریں گے وہ ہے قومی زبان کو ترقی دینا۔ ہر قوم دنیا میں جو ترقی کر چکی ہے یا کر رہی ہے، وہ اپنی زبان کی وجہ سے کر رہی ہے۔ دنیا میں جو بھی ملک تاریخ میں اگر ترقی کر چکا ہے تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے کر چکا ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اقوام نے اگر فنون کو حاصل کیا تو وہ بھی اپنی زبان کو، اپنی زبان کے اندر انہیں کیا کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا، ترجمہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے دوسری اقوام کی جو فنون تھے، علوم تھے، ان کو اپنی زبان کی طرف ٹرانسلیٹ کیا تاکہ ان کو فائدہ ہو، ورنہ وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ اسی زبان میں ان علوم کو سیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنی زبان کی جگہ اگر آپ اس کو دوسری زبان میں سیکھنا چاہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے، بہت دقت ہوتی ہے۔ ایک پردہ تو اسی کا ہٹانا ہوگا، ایک پردہ تو یہی ہے کہ آپ اجنبی زبان میں کسی چیز کو سیکھنا چاہے، تو اجنبی زبان تو ایک پردہ ہے اس علم پر، اس فن پر۔ جب تک آپ اس پردے کو ہٹاؤ گے تو آپ سے بہت سارا وقت ضائع ہوا ہوگا۔ اپنی زبان میں اگر اسے سیکھو گے، اپنی زبان میں اگر پڑھو گے تو وہ پردہ نہیں رہے گا، براہ راست آپ چیزوں کو حاصل کر پاؤ گے۔ جیسے ایک چاکلیٹ ہے، اگر اس کو آپ کھانا چاہے، چوسنا چاہے، پلاسٹک اور اوپر کی جو کیا ہے کاغذ ہے، پلاسٹک ہے، اگر آپ اس کو نہیں ہٹائیں گے تو اس کا ذائقہ بڑی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہونے لگے گا، ٹائم بہت ویسٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سے وہ کاغذ، پلاسٹک ہٹا دے، غلاف ہٹا دے، تو براہ راست کھانے سے آپ کو فیلفور جو ہے مزہ، لطف آئے گا، فائدہ بھی جلد حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم فنون سیکھنا چاہتے، چاہے وہ کیمسٹری کیوں نہیں، بایولوجی یا دیگر جو بہت ساری فنون ہیں، سائنسز ہے، علوم ہے، اگر اردو میں ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعلیم کو ہم اردو میں حاصل کریں، کریکولم کو اردو میں منتقل کریں، جو سلیبس ہے وہ سب اردو میں ہونا چاہیے، تاکہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی جو اولاد بچے ہیں، لڑکے ہیں، وہ سب اس کو اردو میں حاصل کریں۔ باقی انگلش کے لیے بالکل ایک پیریڈ رکھ کے، ہر کلاس میں عربی کے لیے رکھ لے، دیگر اگر زبانیں ہم سیکھنا چاہتے تو اس کے لیے پیریڈ رکھ سکتے ہیں، لیکن سارا نصاب اس میں ڈال دینا، اس سے ہماری ساری قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس پوائنٹ پر ہم زور دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ قومی زبان کو ہم ترجیح دیں، قومی زبان کو ترویج دے،
قومی زبان میں ہم تعلیم پڑھے اور پڑھائے، اور وہ ہے ہماری اردو زبان۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو قومی زبان اردو ہے، بالکل اردو ہے، لیکن سارا جو کریکولم ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انگلش ہمیں آتی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہم سے اوجھل رہتی ہیں، ان پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ اگر ہم کیا کر لیں، اردو میں یہ ساری چیزیں پڑھ لینا، تو بہت آسان ہو جائے گی، سب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، ماہر لوگ پیدا ہوں گے، ایکسپرٹ لوگ پیدا ہوں گے، بہت سارے ذہین قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ سوچ لیں، جتنے بھی پاکستان میں چینلز چل رہے ہیں، وہ چاہے ویڈیو والے چینل ہو، آڈیو والے چینلز ہو، اس کے علاوہ اگر کہیں پر اسپیچز دیے جا رہے ہو، تو وہ بھی سب اردو میں دیے جا رہے ہیں۔ تو انگلش ہم سیکھ کیسے لیں؟ انگلش تو ہمیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گی اگر سب جگہ ہم انگلش پڑھنا بھولنا شروع کر دیں، تو پھر کریکولم کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، نصاب کو اور تعلیم کا حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ صرف بس نصاب انگلش میں ہے، پڑھا بھی اردو میں رہے ہیں، نیوز بھی اردو میں ہیں، بات گفتگو یہ سب ہم اردو میں کر رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اگر چلو ہم انگلش میں ہی پڑھنا چاہتے، تو چلو ہر جگہ پھر انگلش کر لے، ہر چیز میں انگلش کرنی چاہیے، اردو تو ہماری اپنی قومی زبان ہے، اسے بھی بولیں گے، لیکن ہر جگہ انگلش کر لے، اس طرح سے ہمیں نصاب کا سمجھنا، کریکولم کا پڑھنا پڑھانا، علوم کو اور فنون کا حاصل کرنا، ماہر بننا اور ماہر بنانا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے یہی چیز ہے کہ ہم کیا کر لیں، اپنی قومی زبان کو ترجیح دے، فوقیت دے، قومی زبان میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہے تعلیم اور علم پر توجہ دینا۔ جس قوم نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے، تو وہ کس وجہ سے کی ہے؟ تعلیم پر پوری توجہ خرچ کرنا۔ تعلیم ہمارے لیے کھانے روٹی پینے کی طرح ضروری ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے، جس قوم نے تعلیم کو زیادہ توجہ دی ہے اور تعلیم کو پڑھ چکی ہے، تو اس قوم نے ترقی کی ہے۔ تعلیم اور علم کا کیا مقصد ہے؟ علوم اور فنون کا صحیح طرح حاصل کرنا، صحیح طرح سمجھنا، اور پھر اس پر کیا کرنا، عملی طور پر اسے کیا کرنا، پیش کرنا، عملی طور پر اسے جاری کرنا۔ اس سے ہم کیا کریں گے؟ ترقی کر جائیں گے۔ جو بھی ہم پڑھتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس کو ہم عملی جمع نہیں دیتے، صرف نظریے کی شکل میں پڑھتے ہیں، تھیوریکل پڑھتے ہیں، پریکٹیکل فزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم دونوں طرح ہونی چاہیے، نظریاتی طور پر بھی ہو، عملی طور پر بھی۔ اسی طرح علم، اگر ہم یہ دونوں کام کر لینا علم اور تعلیم کے سلسلے میں، تو ہم بہت آگے بڑھ جائیں گے اور ہمارا ملک بھی بہت آگے بڑھ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے اختلاف، شقاق اور عناد کا چھوڑ دینا۔ اگر ہم یہ چھوڑیں گے، تو آگے خود اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم پاکستانی قوم چاہتے کہ ہم ترقی کر لے، ہمارا ملک ترقی کر لے، تو ضروری ہے کہ ہم سب اتفاق و اتحاد کر لے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، ضد، نفرت، عناد، دشمنی، بغض نہ کرے، بلکہ پوری جو پاکستانی قوم ہے، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرے، اتفاق و اتحاد کرے، تفرقہ بازی چھوڑ دے۔ اگر ہم تفرقہ بازی نہیں چھوڑیں گے، پارٹیاں بنائیں گے، تو پاکستان اس سے برباد ہو جائے گا، پاکستان کی معیشت برباد ہو جائے گی، پاکستان کا سکون لوٹ جائے گا، پاکستان کا امن خراب ہو جائے گا، پاکستان ترقی کی بجائے اور تنزل کا شکار ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر لے، ہم سب پاکستانی کو چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی ایسی بات کو ہوا نہ دے کہ جس سے اختلاف کھڑا ہو، جس سے تفرقہ بازی کھڑی ہو، جس سے لوگوں میں رائے کا اختلاف ہو جائے، جس سے لوگوں میں ضد و نفرت اور عناد پیدا ہو جائے، بلکہ ہم سب بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے لیے قوت کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کے لیے طاقت کا ذریعہ بنے، سب ایک ساتھ مل کر ایک آواز ہو کر ہم اس کے لیے کام کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی بدلیں گے، ہمارا ملک بھی بدلے گا۔ پاکستان میں جو نقصانات ہو رہے ہیں، یہ پیچھے جا رہا ہے، اس کی مین وجہ ہے پارٹیاں بننا، تفرقہ بازی کرنا، اختلاف، عناد اور ضد کرنا۔ ہم لوگوں میں آپس میں تعصب بھی ہے، عصبیت بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، ملک سب کے لیے ماں کی طرح ہے، تو کوئی بھی بچہ ایسا نہیں چاہے گا نا کہ اختلاف کر کے اپنی ماں کو نقصان دے۔ ہم سب پاکستان کی اولاد کی طرح ہے، اور ایک ماں کی جو اولاد ہوتی ہے،
بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے ماں کو دکھ ہو، جس سے ماں کو تکلیف ہو، جس سے ماں کو نقصان ہو، جس سے ماں کے دل کو ضرر دے، نقصان دے، دکھ پہنچائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ چاروں صوبوں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ آج کے بعد اتفاق کر لے، اتحاد کر لے، ملک کی سکون اور امن کی طرف توجہ دے، ملک کی معیشت کو بڑھائے، ترقی دے، ہر طرح کے اسباب مہیا کرے، جان و مال کے ذریعے اس کے لیے قربانی دے، جیسے پہلو والوں نے قربانی دی جان اور مال کو لٹا کر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں، ملک ترقی کر لے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ضد، نفرت، عناد، دشمنی، اختلاف چھوڑ دے، تفرقہ بازی چھوڑ دے، آج کے بعد اتفاق و اتحاد قائم کرے۔ آج کے بعد ایک دوسرے کے لیے ہم کیا بنے؟ طاقت کا ذریعہ بنے، قوت کا ذریعہ بنے، محبتوں کا آپس میں بانٹے، نفرت وغیرہ اور ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا اور ایک دوسرے پر تشنیع کرنا، ایک دوسرے کی عزت پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دے۔ ہاں، اختلاف رائے ضرور کر لے، علمی اختلاف ضرور کر لے، ایک دوسرے سے مشورہ ضرور لے، اچھی بات ضرور پیش کرے۔ نمبر 4، جس کام کا چھوڑ دینا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے ملک کے ساتھ منافقت کرنا، ملک میں مفاد پر توجہ دینا، ملک میں کیا کرنا؟ اپنی طرف چیزوں کو کھینچ لینا۔ ایسا نہ کر لے۔ یہ ملک ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے، ہم اس ملک کے ساتھ پرخلوص طریقے سے محبت کریں، محبوب کی طرح محبت کریں۔ جب تک ہمیں اس ملک سے محبت نہیں ہوگی، وطن عزیز سے پرخلوص ہم نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تم ظاہر سمجھ لینا، ذرا سوچ لے، اگر ایک آدمی ہے وہ اپنی ماں، اپنے والد ہی سے کیا ہو، مخلص نہ ہو، مفاد پرست ہو، ظاہر ہے اپنا بھی نقصان کر دے گا، والدین کا بھی کر دے گا۔ اسی طرح جو ہماری دھرتی ہے، ہمارے جو ملک وطنی عزیز ہے، اگر ہم اس کے ساتھ پرخلوص طریقے سے نہیں رہیں گے، صرف مفاد پر نظر رکھیں گے، صرف اس سے کیا کر لیں گے؟ چوسنا سیکھیں گے کہ جو کچھ ہو ہم چوس لیں، ملک چاہے غرق ہو جائے، چاہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی کام خراب نہیں ہونا چاہے، ہمارا سکون خراب نہیں ہونا چاہے، بس ہمیں اچھا ملنا چاہے، دوسروں کو جو کچھ بھی ہو ہونے دو۔ اگر ہم ایسا کریں گے کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی، کبھی بھی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ پرخلوص طریقے سے محبت کریں، اور جب ہمیں محبت ہوگی نا تو محبت میں انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، پھر ہم اس ملک کے لیے جان کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، ملک کی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ آج کے بعد ہم ان 4 چیزوں پر خوب توجہ دیں: قومی زبان، نمبر 2 تعلیم اور علم، نمبر 3 اتحاد و اتفاق، نمبر 4 خلوص و محبت۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد ہی ترقی کر لیں گے اور ملک بھی آگے جائے گا۔ والسلام۔